آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری جماعت کا ہر رکن، ہر کارکن بھی مبارکباد کا حقدار ہے۔ میں اگر 2013 کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ اس کا آغاز اگست 2014 کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا، جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک جے آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس جے آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ۔ پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں، اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے حق اور سچ کی گواہیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ 6 سال پر پھیلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔
میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں، نہ بچھڑ جانے والوں کو اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں۔ پھر بھی آپ سب کی طرح میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ، فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا۔ لیکن میرے وطن کے باسیوں، میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا؟ میرے عوام کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں نشانہ بنایا؟ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دھکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں 6.1% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاٹف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو IMF سے نجات حاصل کر چکا تھا؟ ہم نے IMF حافظ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا گیا جس میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر۔ تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں $50 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے؟ اس پاکستان کو پھر کیوں دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا گیا جہاں سے دہشت گردی کو ہم نے کچل دیا تھا؟ یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو میں سب سے مستحکم تھی؟ ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی۔ اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئیں؟ کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لقمہ بنا دیا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں 3 اور 4% کی مہنگائی کو کیوں 40% تک پہنچا دیا گیا؟ آپ کو جو روٹی 5 روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں، جو 4 روپے کی یا 5 روپے کی مل رہی تھی، وہ کس نے 20 اور 25 روپے تک پہنچا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جو چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی وہ 250-300 تک کون لے کر گیا؟ ذرا بتائیں مجھے۔ یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں۔ مجھے سزا دینی تھی، دے لی، لیکن آپ کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کی سبزی، آپ کی دوائیں کس نے چھین لی؟ نوجوانوں کے روزگار کی راہیں کس نے بند کر دی؟ محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں؟ نواز شریف سے دشمنی تھی نا آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا،
تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور بھی ڈال دیتے، لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ میرا سوال ہوتا ہے۔ میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چولہے کیوں بجھا دیے گئے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی؟ اور آپ کو صحت کی سہولتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا، میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے، فراڈ مقدمے نکلے، جعلی، فیک، اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا۔ لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائی اور بہنوں جب آپ بھی بری ہوں گے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور جوانوں کی سزائیں ختم ہوں گی، ہمارے بچوں کی سزائیں ختم ہوں گی، جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی، جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی، جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی، دوائیں جو وہ آج افورڈ نہیں کر سکتے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے، مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحت یاب ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماں باپ کی زندگی بچ جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھی، مفت علاج مفت ہوتے تھے۔ جب خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا، جب آگے بڑھتا، ترقی کرتا اور عوام کی خدمت کرتا ہوا پاکستان آپ کو واپس ملے گا، تب مجھے اصلی خوشی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا، سبز باغ نہیں دکھاتا، جو کہتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کی بنا پر کہتا ہے الحمدللہ، اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے کر کے دکھاتا ہوں۔ 1990 میں اللہ نے میری مدد کی، 2013 میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کبھی اچھے حالات نہیں ملے، لیکن جب بھی مجھے اقتدار سے فارغ کیا گیا، میں الحمدللہ پاکستان کو کئی گنا بہتر حالت میں چھوڑ کر گیا، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ تو میرے اہل وطن، مجھے اپنی سزاؤں سے نجات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا، جج صاحبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے۔ آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا، آپ خود عدالت ہیں۔ آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی، آپ خود جج ہیں۔ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے، ایک خوشحال پاکستان کی، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی، اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے، اپنی بریت کا فیصلہ خود کریں گے، خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، لاہور میں قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف قوم سے براہ راست خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بعد میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے، دعاؤں نے مجھے